بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر وعافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 234 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق عزیز طلبہ انشاءاللہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر سے لے کر آیت نمبر 92 المبین تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان، والازلام اور جوئے کے تیر، رجسن یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے۔ رجسن من عمل الشیطان یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوہ لہذا ان سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح حاصل کر سکو۔ جس طرح ان آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، کہ اللہ شراب کے بارے میں کوئی شافی کافی بیان نازل فرما۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر والانصاب، جو سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، تو انہوں نے پھر دعا کی، اللہم بین لنا بیانا شافعا فی الخمر، یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی شافی تسلی بخش حکم نازل فرما۔ تو اس پر پھر سورہ نساء کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جس میں شراب کے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت تھی۔ اور اس سے پہلے والی آیت میں قل فیہما اسم کبیر اثمہما اکبر من نفعہما، یہ والی بات تھی کہ اس کا گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے اس میں۔ پھر جب یہ آیت پڑھ کر سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت عمر نے پھر دعا کی، حضرت عمر کو باقاعدہ بلایا اور وہ آیت پڑھ کر سنائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ۔ تو تیسرے نمبر پر پھر انہوں نے پھر دعا کی، اللہم بین لنا بیانا شافعا فی الخمر، کہ اللہ واضح اور شافی حکم نازل فرما شراب کے بارے میں۔ تو اس پر سورہ مائدہ کی یہ والی آیات نازل ہوئی، یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہاں سے لے کر انتم منتہون تک یہ آیت نازل ہوئی۔ تو جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنایا، ان کو بلایا، تو پھر انہوں نے کہا، یا رب انتہینا، کہ اللہ اب ہم رک گئے، اب ہم باز آ گئے بس۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو تفسیر دیکھیے، یا الذین آمنوا انما الخمر، اے ایمان والو بے شک شراب، الخمر خامر العقل، آپ نے ہدایہ میں اس کی تعریف پڑھی ہوگی، جو چیز بھی عقل کو ڈھانپ لے اس کو خمر کہتے ہیں، لیکن یہاں پر خمر سے مراد ایک خاص وہ مشروب مراد ہے جو کہ نشہ کر دیتی ہے۔ تو اس کی تعریف المسکر، وہ نشہ آور چیز، الذی خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لے، یہ تعریف ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ جبکہ احناف کی نزدیک یہ تعریف ہے کہ جس کو پکایا جائے اور پکا کر جاگ نکل جائے، کشمش کو یا کھجور وغیرہ کو پکایا جائے اور پکا کر اس کی جاگ نکلے تو اس کو شراب کہتے ہیں۔ والمیسر، اور جوا، القمار، جوا صاحب جلالین نے جوئے سے مراد لیا ہے قمار، یعنی میسر قمار جوئے کو کہتے ہیں، جیسے شطرنج وغیرہ پر پیسے لگائے جائے، جوا لگایا جائے، کرکٹ کے میچ پر پیسے لگائے جائے، جوا لگایا جائے، یہ سب جوئے کی صورتیں ہیں۔ باقی جوئے کی، المیسر کی سیدھی سی تعریف صاحب جلالین نے کی القمار، کہ جوا، جوئے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، بڑی جدید صورتیں آج کل نکلی ہیں، وہ سب شامل ہوں گی اس میں۔ والانصاب، الاصنام، انصاب سے مراد نصب کی جمع ہے، الاصنام صنم کی جمع ہے، بتوں کو کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد وہ من گھڑت پتھر ہیں جن کو کسی دیوی دیوتا کے نام پر کھڑا کر کے مشرک لوگ پوجتے ہیں۔ وہ ہندو جو پوجتے ہیں
انہوں نے بت بنایا ہوتا ہے اور یہ رام ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور اس پر جا کے بکرے کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو انصاب کہتے ہیں. یہ جمع ہے انصاب، اس کی واحد نصب آتی ہے. الازلام، ازلام فال کے تیر، فال کے تیر کو کہتے ہیں. تو ازلام جو ہے نا جاہلیت میں 2 طرح کے ہوتے تھے. ایک قسم کے ساتھ وہ ہوتے تھے جس پہ عرب جوا کھیلتے تھے اور بتوں پر قربان کیے جاتے تھے، اور دوسرے قسم کے ساتھ فال کر کے وہ کاروبار کرتے تھے، کاروبار میں وہ کرتے تھے، جیسے کہ گیمبلنگ اور جوا آج کل ایک کاروبار بن گیا نا. تو اسی طریقے سے یہ ازلام بھی اس زمانے میں اس کے ذریعے کاروبار بھی کیا جاتا تھا گیمبلنگ کر کے، اور اس کے ذریعے سے وہ بتوں پر بھی چڑھاوے کرتے تھے. الازلام قداح الاستسقام، ٹھیک ہے، وہ فال کے تیر، پھینکنے والے تیر ہوتے تھے جس پہ قسمت طلب کرتے تھے. اس کو پھینک دیتے تھے اور تیر جہاں لگتا تھا بس اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتے تھے. رجسن، گندگی ہے، رجس کہتے ہیں گندگی کو. خبیث مستقذر، رجس کے 2 مطلب ہیں، 2 لفظ سے تشریح کے صاحب جلالین نے. تو خبیث بھی ہو اور مستقذر یعنی کہ گندا بھی ہو. تو ایک خبیث تو ہو ہی، ساتھ میں مستقذر ہو یعنی عقل بھی اس کو گندا سمجھے. ٹھیک ہے، مستقذر یعنی گندا، مطلب یہ کہ عقل اس کو برا سمجھے، چاہے جو بھی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، عقلاً وہ چیز بری ہو. تو خبیث کا مطلب کہ ہو شرعاً گندا ہو، اور مستقذر مطلب عقلاً بھی گندا ہو. من عمل الشیطان الذی یزینہ، یہ شیطانی عمل ہے، گندے شیطانی عمل ہے جس کو مزین کرتا ہے. شیطان اس عمل کو بہت مزین کرتا ہے، میسر کو، گیمبلنگ کو اور یہ فال کے تیروں کو بڑا مزین کر کے پیش کرتا ہے. فاجتنبوہ، تو فرمایا اس سے بچو. ای الرجس، الرجس وہ ضمیر کا مرجع ہے کہ وہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ رجس کی طرف. المعبر به عن هذه الاشیاء، وہ رجس جس کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے تعبیر کیا ہے. ان چیزوں سے، یہ میسر انصار اللہ، ان تفعلوہ، کس چیز سے اجتناب کرو ان سے، ان کے فعل سے، ان کے کرنے سے بچو. لعلکم تفلحون، فائدہ بتایا کہ تم فلاح کو امید ہے کہ پھر پہنچ جاؤ گے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، ترجمہ دیکھیے، شیطان ہی تو یہی چاہتا ہے، شیطان ہی کا تو یہ ارادہ ہے کہ ڈال دے وہ تم میں، کہ وہ تم میں تمہارے درمیان ڈال دے دشمنی اور بغض، فی الخمر والمیسر، جوئے، شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے اندر دشمنی اور بغض ڈال دے. وَيَصُدَّكُمْ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. وَيَصُدَّكُمْ، اور روک دے تم کو، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب بتاؤ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ جی، شراب اور جوئے کے معاشرتی اور دینی نقصانات بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ شیطان تم سے یہ سب کروا کے، شراب پلوا کر اور تم سے جوا کروا کر تمہارے درمیان گڑبڑ، بغض، حسد، دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے. اور اسی لیے شراب کو الخبائث کہا گیا کہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. یہ ایسی بری لت ہے جب کسی انسان کو لگ جائے تو بس اوقات رئیسزادوں کو بھی مفلس بنا دیتی ہے. تو شراب کی اور جوئے کی دینی نقصانات بھی بہت ہے. اگر اس کی دنیاوی قباحت اور اخلاقی قباحت لکھا جائے تو ایک بڑا رجسٹر تیار ہو جائے گا. تو قرآن کریم نے یہاں پر صرف 2 مضرتیں بیان کی ہے، 2 نقصان، العداوۃ والبغضاء، کہ خانہ جنگی پیدا کرتی ہے. دونوں کا حاصل کیا ہے کہ خانہ جنگی پیدا ہوتی ہے، اور پھر شر اور فساد پھیلتا ہے. دونوں چیزوں سے، جوئے سے بھی اور شراب سے بھی، اور دونوں ایسی چیزیں ہیں جس کو اس کی لت پڑ جائے تو پھر اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر اذا اتیتموہ، جب تم اس کو کر گزرو گے، لما یحصل فیہا من الشر والفتن، کیوں اس کا نتیجہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ ان دونوں میں حاصل ہوتا ہے شر اور فتنہ. ٹھیک ہے، فتنۃ کی جمع ہے، تو شر اور فتنہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا. وَيَصُدَّكُمْ، اور دوسرا دینی نقصان یہ کہ بالاشتغال بہما، ان دونوں میں مشغول کر کے روک دیتا ہے وہ تمہیں عن ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے. ٹھیک ہے، جوئے میں، گیمبلنگ میں لوگ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھول جاتے ہیں، شراب میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھول جاتے ہیں. خصہما بالذکر، اشکال ہوتا ہے کہ کیا صرف اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتی ہے یہ چیزیں اور دینی کاموں سے نہیں روکتی؟ تو جواب دیا صاحب جلالین نے کہ ان دونوں کا ذکر
اس لیے خاص کر کے کہ تعظیم لہما، ان دونوں کی تعظیم کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کا ذکر اور نماز یہ بہت تعظیم والی چیزیں ہیں، عموماً انہی چیزوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ فلن تم منتہون، کہ اب بھی تم اس سے باز نہیں آؤ گے، انتیانہما، ان کی کرنے سے۔ ای انتہو، کیا مطلب؟ اشارہ ہے کہ استفہام انکاری ہے، مطلب یہ کہ یہ استفہام میں معنی امر کے ہے کہ انتہو، کہ اس سے رک جاؤ، یعنی یہ نہیں کرو۔ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واحذروا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ ان تولیتم، اور جان رکھو کہ اگر ہمارے رسول پر صرف جان رکھو کہ اگر تم اس حکم سے منہ موڑ لو گے، فاعلموا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، تو ہمارے رسول پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے اللہ کے حکم کی تبلیغ کرے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو شراب، جوا اور تمام جو ممنوعات ہے اس سے پرہیز کرنے اور واجبات کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ رسول کی اطاعت کرنے کی تاکید فرما رہے ہیں اور اس کے فائدے بھی بتا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اگر حکم نہیں مانو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان صرف تمہارا ہی ہوگا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا المعاصی، محذور کا مفعول بھی محذوف نکالا کہ کس سے بچو؟ نافرمانی سے بچو۔ فإن تولیتم عن الطاعۃ، متعلق محذوف نکالا، اگر اطاعت سے تم پھر جاؤ گے تو اللہ اور رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، الابلاغ المبین، صاف صاف پہنچانا، وجزاؤکم علینا، اور پھر تمہارا بدلہ ہمارے ذمے ہوگا، ہم نے تمہیں دینا ہوگا جو جزا ہوگی یا سزا ہوگی۔ یہ جس طرح آج کا سبق بس اتنا ہے۔ آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ خمر کی تعریف کرے، ہم نے خمر کی تعریف کی ہے، صاحب جلالین نے بھی اس کی تعریف کی ہے، جواب کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ آج کا سبق ہم نے یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر سے لے کر آیت نمبر 92 بلاغ المبین تک پڑھ لیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔